آج سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 6 صورتیں ان میں تو 2 سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک صورت منفرد مزاج کی۔ سورۃ الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی صورت ہے، لیکن سورۃ القلم اور سورۃ الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ المعارج اور سورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل۔ البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی صورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں، ان میں سے 3 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر 2 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ 4 جوڑے بن جائیں گے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے۔ آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو، لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں۔ سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورۃ النازعات اور سورہ عبس، ان 2 جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت میں قسمیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ نہ قسمیں، نہ حروف مقطعات، نہ کوئی تمہید، براہ راست گفتگو شروع۔ اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ پہلے قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ سورۃ النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے، براہ راست عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے ملے گی، سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب یہ جو ہے قسموں پر مشتمل ہیں آیات، لیکن اگلی سورت سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے۔ تو ان 3 جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں، جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید، بغیر حروف مقطعات، بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے۔ اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے، صوتی آہنگ، جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک موسیقی ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات پہلی جو دونوں صورتیں ہیں، دونوں جوڑوں کی پہلی صورتیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی، جن کو فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے، لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے، ساری بحثیں وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود ہے، بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے، جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم۔ اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں، لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا، بلکہ فواصل آیات، وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں یہ بہت نمایاں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ
بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اب یہاں پہ مہ کا جو ایک چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئی. اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا, اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے. یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی. اسی طریقے سے 4 5 آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواصل بدل گئے. لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں, سورۃ الدہر میں بھی آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی ہیں, اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی ہے. ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے. شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں ہیں, بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے, سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو 5 جو ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اس کے بعد 35 آیات مسلسل جا رہی ہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا الی آخر سورہ. یہی جو ہے انداز چلا جائے گا. تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرق, اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں, اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرق ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا آ رہا ہے. اب اس سے آگے بڑھیے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے, تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے. زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے, بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے. مشابہت بھی ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا, اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں. یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو 2 فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت. اب مرد ہے عورت ہے, دونوں انسان ہیں, کہ جتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے, لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے, اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے اب آگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے. ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ. یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے. تو 2 صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے, اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی. تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی. مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے. مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا, ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت, آگے 10 میں بھی آ جائے گی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. جبکہ آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی, رخنے پیدا ہو جائیں گے. اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. بات ایک ہی ہے, صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ سورہ مرسلات میں, سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں, پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے. وہی بات یہاں کہی گئی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں, چٹیل میدان ریت والے, جن میں کہ ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درحالے کہ پانی نہیں ہوتا. اسی طرح الم نجعل الارض کفاتا. اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے, الم نجعل الارض مہادا. معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے, باقی تقریباً وہی آیت ہے. کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی, اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش. اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ, یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں.
یہاں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں